نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افعال ناقصہ، جب افعال ناقصہ کو پڑھانے کے لیے لیکچر تیار کرنا شروع کیا تو پتہ چلا یہ افعال ناقصہ کیوں ہے۔ اس سے پیچھے گئے تو پتہ چلا کہ یہ نواسخ الجملہ کی ایک قسم ہے۔ اچھا جی، نواسخ الجملہ کیا ہے؟ نسخ کر دینا، کسی چیز کو منسوخ کر دینا، جملے کے اندر کسی چیز کے کسی حکم کو منسوخ کر کے اپنا حکم لے آنا، اس کو کہتے ہیں ناسخ۔ نواسخ جو ہے ناسخ کی جمع ہے، ناسخ اسم الفاعل ہے، ایسا عامل جو جملے پر آ کر پہلے عمل کو منسوخ کر کے اپنا حکم جاری کر دے، پہلے حکم کو منسوخ کر کے اپنا حکم جاری کر دے۔ تو نواسخ جملہ میں نے لکھا ہے، اس سے مراد وہ افعال اور حروف ہیں، دو قسم کے ہیں نواسخ، ایک افعال ہیں اور ایک حروف ہیں، جو جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا اور خبر کے حکم کو منسوخ کر کے اپنا حکم جاری کرتے ہیں۔ تو گویا منسوخ کرنا، یہ ہیں نواسخ، اور یہ دو قسم کے ہیں۔ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی 218 نمبر آیت میں ہے واللہ غفور، اللہ مبتدا مرفوع، غفور خبر اس کی مرفوع۔ دوسری جگہ پہ سورہ نساء میں 96 نمبر آیت میں آیا کان اللہ غفورن، تو یہ غفورن ہے اور یہاں پہ غفورن ہے، تو کیوں تبدیلی آئی جی؟ تبدیلی اس لیے آئی، کانا فعل ناقص جو ہے وہ نواسخ جملہ ہے، یہ ناسخ ہے، اس نے کون سا حکم منسوخ کیا؟ اس نے کون سا حکم منسوخ کیا کہ مبتدا مرفوع خبر مرفوع، مبتدا مرفوع لیکن خبر کو اس نے منصوب کر دیا۔ کانا ایسا نواسخ ہے جو مبتدا کو تو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے لیکن خبر کو منصوب کر دیتا ہے۔ افعال ناقصہ کی پھر آگے اقسام ہیں، کانا، سارا، باتا، ظلا، امسحا، اضحا، یہ ساری انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایک کر کے، آج کانا لیا ہے، پھر سارا لیں گے اگلے لیکچر میں، پھر افعال مقاربہ لیں گے، افعال قلوب لیں گے، افعال تحویل لیں گے، حروف مشبہ بالفعل ادھر ذکر ہی کریں گے لیکن یہ اپنی فیملی میں ادھر موجود ہیں، کہاں پہ؟ جہاں یہ منصوبات اور مرفوعات میں۔ چلیں تو کانا کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ یہ اپنے اسم کے لیے خبر کو زمانہ ماضی میں ثابت کرتا ہے۔ کبھی کانا دوام اور استمرار کے لیے بھی پایا جاتا ہے۔ تو کان اللہ غفورن جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے۔ یہ بات صرف ماضی کے ساتھ نہیں ہے، جب یہ ریلیٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، دوام اور استمرار۔ تو یہ ہے اس کا دوسرے جملہ کا معنی۔ اصل یہ کیا کرتا ہے؟ کانا اپنے اسم کے لیے خبر کو زمانہ ماضی میں، کانا خود ماضی ہے نا، کانا یکون، کانا ماضی ہے تو ماضی ثابت کرے گا۔ دوسرا اس کی خصوصیت ایک یہ ہے کہ کانا جو ہے وہ کانا ایسا فعل ناقص ہے، کل نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ تصریف کے اعتبار سے کچھ جو ہیں وہ فعل ماضی، مضارع اور امر بن جاتے ہیں، کچھ ماضی اور مضارع بنتے ہیں، کچھ صرف ماضی ہی بنتے ہیں، اس میں مضارع بھی نہیں آتا، مضارع نہیں آئے گا تو امر ہی نہیں آئے گا۔ تو کانا فعل مضارع مجزوم سے، فعل مضارع مجزوم کون سا ہے جی؟ مثلا کانا یکونو سے لفظ ہے واحد متکلم کا صیغہ اکونو، اکونو پہ جب لم داخل ہوا تو اس نے نون کو مجزوم کر دیا، یہ مرفوع صیغوں میں سے ہے، تو اکونو کا نون جو ہے ساکن ہوا، تو یہ دو ساکن اکٹھے آ گئے، واو اور نون، تو لم نے آ کر
پہلے تو اس کو نون کو ساکن کیا، دو اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو حذف ہو گیا اور یہ لفظ باقی بچا لم اکن۔ اچھا، لم اکن میں آگے ایک شرط ہے، یہ لفظ آپ دھیان کریں، جائز۔ جب یہ ضمیر منصوب متصل اور ساکن کے ساتھ متصل نہ ہو تو یہ نون کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں، جائز ہے۔ جائز سے مراد یہ ہے کہ کہیں آپ کو یہ بھی ملے گا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ، اکن یعنی نون قائم رہے گا، آپ کو ملے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ان یکن ہو، ہا ضمیر منصوب متصل لگی ہوئی ہے، نون کو حذف نہیں کر سکتے۔ لم یکن الذین کفروا سورۃ البینہ کی پہلی آیت، تو لم آیا ہے، شرط کیا ہے، مضارع مجزوم، جازم المضارع میں سے کوئی ایک جازم آنا چاہیے اس سے پہلے، تو لم آیا، اس نے اس کو یکن کیا لیکن نون حذف نہیں ہوا۔ کیوں؟ کہ نون کے بعد الذی کا یہاں پہ یہ ساکن ہے، ایک لام ساکن ہے، اس طرح ہے یہ۔ تو یہ ساکن جو ہے، الف کے اوپر زبر حمزۃ الوصل ہے، وہ پڑھی نہیں جائے گی، پھر آگے نیکسٹ لام ساکن ہے، تو دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو اس ساکن کو کسرہ دی، لم یکن الذین کفروا۔ تو یہ ہے جی کانا کا اثر، کہ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا جاننا کہ کیا وجہ ہے کہیں پہ خاص طور پہ اکونو، یکونو اور تکونو کا، میں نے کثرت سے یہ تین صیغے پڑھے ہیں کہ ان کے بعد نون جو ہے کہیں حذف ہو جاتا ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ تو یہ اس کے بارے میں علماء نے جو ڈیٹیل لکھی ہے، وہ اس کی شرط تین شرائط ہیں، ضمیر منصوب متصل کا ہونا اور اس کا کسی ساکن کے ساتھ اٹیچ ہونا، نون قائم رہے گا۔ اگر کوئی ضمیر منصوب متصل آ گئی ہے تو نون قائم رہے گا، اگر اس کے بعد کوئی حرف ساکن آ گیا تو نون قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ نون کو حذف کرنا جائز ہے۔ آپ کوئی ایک مثالیں ایسی بھی ملیں گی آپ کو جن میں نون جو ہے وہ قائم ہے، تو جب نون قائم ہے تو اس قائم رہنے کا جو آپ کو ملے گا، جو اس کی ڈیٹیل ملے گی، آپ نے یہ شک میں نہیں پڑھنا کہ یہاں پہ یہ نون جو حذف کیوں نہیں جی ہوا۔ وہ نون کے حذف ہونے یا نہ ہونے کی جو دلیل ہے، جو قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لفظ نون کا حذف کرنا جائز ہے۔ یہ جائز ہونا جو ہے نا، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہاں پہ ہوتا وہ واجب ہے تو واجب کی شکل میں وہ ساری جگہ کے اوپر اس نون کو حذف کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ تو جائز میں کہیں ہو جائے کہیں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔